بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قیامت کے صحیح وقت کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن قیامت کے ظاہر ہونے سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، اور آج ان نشانیوں کو ہمارے اپنے ارد گرد پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کے وقت پیش آنے والی ہیں۔ ناظرین کرام، جب بھی یہ سبھی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت ظاہر ہو جائے گی۔ ویسے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ہر وقت اپنی آخرت کا خیال رکھنا چاہیے اور آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور ہمیشہ قیامت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ویسے اگر کسی کی زندگی ختم ہو گئی ہو، اس کے لیے قیامت ہی ہے، لیکن اصل میں دنیا کا پوری طرح سے خاتمہ ہو جانا ہی اصل قیامت ہے۔ قیامت سے پہلے ہماری دنیا میں تیسری جنگ عظیم کی ابتدا ہو گئی ہے، اور اس کے آثار ہمیں آج دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، قیامت کی نشانیوں میں کئی ساری نشانیاں پوری بھی ہو چکی ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو آج پوری ہو رہی ہیں۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ قرب قیامت کے نزدیک جب دجال ہماری زمین پر آئے گا تو اس وقت جو مسلمان ہماری اس دنیا میں ہوں گے، دجال خود ان کا مسیحا بنائے گا، اور وہ مسلمان جن کے ایمان کمزور ہوں گے وہ دجال کی پیروی کرنے لگیں گے۔ یہ مسلمان دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک روپ سمجھیں گے اور ایمان کے رستے سے بھٹک جائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہم مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 3 سال پہلے ہماری دنیا کے حالات ایک خاص ڈگر پر چل رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ اس وقت گھوڑے سستے ہوں گے اور بیل مہنگے ہوں گے، اور یہ چیز ان کے لیے بیان کی گئی ہے کہ ان کے اس دور میں سب سے پہلے دنیا میں رہنے والے سبھی انسانوں کو بہت زیادہ سوکھے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا اور وہ بھوک سے تڑپ رہے ہوں گے۔ بیلوں کی مدد سے کھیتی باڑی کریں گے، جبکہ جنگوں اور سواری کے لیے گھوڑوں کا استعمال عام ہو جائے گا۔ لوگوں کو بھوک اور پیاس جیسی کئی ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس نہ تو زیادہ اناج رہے گا اور نہ ہی پینے کے لیے پانی رہے گا۔ دجال کے ظہور سے پہلے شدید سوکھا پڑے گا، اور انسانوں میں پہلا سال ایسا ہوگا کہ اللہ کی زمین کے اوپر 1/3 بارش اور 1/3 پیداوار کو پوری طرح سے ختم کر دیا جائے گا، اور جیسے ہی دوسرے سال کا آغاز ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین سے 2/3 بارش اور 2/3 پیداوار کو پوری طرح سے ختم کر دے گا، اور جیسے ہی تیسرے سال کی ابتدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر سے بارش اور پیداوار پوری طرح سے ختم ہو جائے گی۔ ہماری زمین کا کوئی بھی ٹکڑا اناج پیدا نہیں ہو سکے گا، پوری زمین خشک اور بنجر بن جائے گی۔ نہ تو زمین کے اوپر کوئی گھاس آئے گی اور نہ ہی پیڑوں میں کوئی فلاح ہوگی، اور نہ ہی کوئی اناج اگے گا، اور وہ سبھی جانور جو گھاس چرتے ہیں وہ بھوک کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ کوئی بھی باقی نہیں رہے گا سوائے اس کے جسے اللہ چاہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بیان پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جب زمین کے یہ حالات ہوں گے تو انسان زندہ کیسے رہے گا اور اسے بھوک پیاس کا سامنا کس طرح سے ہوگا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اس وقت کے مسلمانوں کے لیے غذا کا کام کرے گی۔ اس کے علاوہ دجال یہودیوں کی نسل کا ہوگا، اور ناظرین کرام، جیسا کہ آج ہم اپنی دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، جس طرح دجال ہماری دنیا پر ظلم ڈھانے والا ہے، ٹھیک اسی طرح سے آج بھی ہماری دنیا میں مظلوموں پر ظلم اور ڈھایا جا رہا ہے، اور جن چیزوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت ہی جلد ایک بہت ہی بڑی جنگ کی ابتدا ہو سکتی ہے، جسے تیسری جنگ عظیم بھی کہا جاتا ہے، یعنی تھرڈ ورلڈ وار، اور یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمان اپنی آنکھوں سے قیامت کی نشانیوں کو مکمل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بات تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی یہ تمام پیشن گوئی کسی بھی قیمت پر غلط نہیں ہو سکتی، اور ان تمام نشانیوں کو پورا ہونا ہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں ان سب نشانیوں کو غور کرنے کے علاوہ، ایک روایت میں یہ بھی عرض کیا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ ایسا وقت، ایسی گھڑی ہوگی کہ جو انسان جس حال میں ہوگا اسی حالت میں رک جائے گا، یعنی کہ جو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہوگا وہی کرتا رہ جائے گا۔
اگر کوئی شخص روٹی کا ایک لقمہ منہ میں رکھنے والا ہوگا تو اس کو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ اس لقمے کو اپنے منہ تک لے جائے، یہ نوالہ بھی وہی رہ جائے گا۔ ناظرین کرام، اس مثال سے یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قیامت اس طرح سے ظاہر ہونے والی ہے، انسان کو سنبھلنے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ کئی روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کے آنے سے پہلے ایک ایسی ہوا چلے گی جس سے سبھی ایمان والوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہماری زمین پر ایک بھی مسلمان زندہ نہیں بچے گا، اور جو لوگ زندہ ہوں گے ان میں بھی ایمان والا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت سے 30 سال پہلے دنیا کے اندر بچوں کی پیدائش روک دیا جائے گا، یعنی کہ قیامت آنے سے 30 سال پہلے زمین پر کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور ایسا اس لیے بتایا گیا ہے کہ ان کی قیامت کسی بھی بچوں کے اوپر ظاہر نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، بچے کسی بھی مذہب کے ہوں وہ بے گناہ اور معصوم ہوتے ہیں، اسی لیے وہ بچے جو بڑے ہونے سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس کے لیے قیامت نہیں ہے، اور اسی لیے قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے کوئی بھی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور ہماری دنیا میں جتنے بھی بچے موجود ہوں گے وہ قیامت کے آنے سے پہلے بالغ اور سمجھدار ہو جائیں گے۔ آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں وہ دور غلامی کا ہے۔ دیکھا جائے تو ہم مغربی ریشوں کے غلام ہیں، اور آپ نظر اٹھا کر جتنے بھی مسلم ملکوں کو دیکھیں گے اس کا زیادہ تر نظام مغربی دیشوں کے مطابق ہی چل رہا ہے، سب کچھ ڈالرز کے مطابق چلتا ہے۔ اس دور کے بعد ایک ایسا دور آنے والا ہے جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، ایک وقت میں اللہ نے میرے لیے پوری دنیا کو لپیٹ دیا تھا، یعنی کہ میں نے اس زمین پر موجود سارے مشرق کو دیکھ لیے تھے اور مغرب بھی دیکھ لیے تھے، اور تم لوگ سن لو، ایک نہ ایک دن میری امت اس دنیا کے ہر علاقے پر قائم ہو کر رہے گی۔ مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکوڑ کر کر دکھایا گیا ہے۔ اس اشارے سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اس وقت حالات کچھ اور بھی نظر آ رہے ہیں، ابھی اس دنیا کے حالات دیکھ کر ایسا تو نہیں لگتا ہم مسلمانوں کے حالات سب سے اچھے ہو جائیں گے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی ہر پیشن گوئی بالکل سچ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر پیشن گوئی قیامت سے پہلے سچ ہونی ہے، اور ہم مسلمان دنیا کے حالات سے کافی زیادہ خوفزدہ اور پریشان ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن اس دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے، اور یہ قیامت سے پہلے ضرور ہوگا۔ بس اس بات کا اندازہ کسی کو نہیں ہے کہ قیامت کب اور کس وقت آئے گی۔ ایسے بہت سے لوگ جو سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی، ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ آج نہیں تو کل قیامت ضرور آئے گی۔ آئیے قرآن اور حدیث میں آپ جانتے ہیں قیامت کب آنے والی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت آنے سے پہلے دجال کا ظہور ہونا ہے، 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ مطلب قیامت آنے سے پہلے دجال کا دنیا میں ظاہر ہونا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال لوگوں میں رہیں گے۔ یہ دور ایسا ہوگا جس میں دو انسانوں کے بیچ ذرا بھی دشمنی نہ ہوگی۔ اے انسانوں، تم کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے۔